السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. حضرات، دنیا میں رہنے والا ہر انسان اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل شاندار ہو، اس کا مستقبل حسین ہو. دن کے خیال اور راتوں کے خواب یہی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر میری زندگی آرام والی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. اسی طرح وہ مستقبل سنوارنے کے لیے ہر تکلیف کو گوارا کر لیتا ہے. مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اس لالچ میں کہ رات کو اسے کچھ ملے گا. طالب علم ساری رات پڑھتا رہتا ہے اس لالچ میں کہ اسے ڈگری ملے گی. دکاندار سارا دن دکان کھولتا ہے کہ اسے پیسے ملیں گے، بچوں کے لیے روزی ملے گی. تاجر تجارت کرتا ہے تاکہ اسے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں. دنیا کا سکون لینے کے لیے یہ انسان اتنا کچھ کرتا ہے، مگر یہی انسان جو دنیا کے لیے مارا پھر رہا تھا، بیکاری بھی بن گیا تھا، ظلم بھی برداشت کر رہا تھا، دنیا کے اندر میرا مستقبل سنور جائے، پتہ نہیں کیوں اپنی آخرت سے غافل ہے، پتہ نہیں کیوں قیامت کے روز سے غافل ہے، پتہ نہیں کیوں قبر کے عذابوں سے غافل ہے. کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا حادثہ ہو جائے، یا وہ بیمار ہو جائے؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا خسارہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کو رسوا کر دیں، ذلیل کر دیں؟ اگر ہم دنیا کے اندر یہ سب کچھ نہیں چاہتے تو پھر ہم آخرت کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اچھے بھلے عقل مند ہیں، ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ فکر کیوں نہیں کہ آخر ایک دن ہم نے قبرستان میں جانا ہے؟ کیا
ہم دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتے تو آخرت کا کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ لمحہ بھر کے لیے سوچئے، ہم گھر میں رہ رہے ہیں، گاڑی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے، اچانک آنے والا آئے اور کہے گھر بھی چھوڑ دو، گاڑی بھی چھوڑ دو، چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ، تمہیں سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ 50,000 سال کی زندگی پر اس 1.5 منٹ کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان اور بد نصیب ہے وہ انسان جو ساری زندگی اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں سمجھ سکا کہ اللہ نے مجھے پیدا کس لیے کیا تھا، میں دنیا میں آیا کس لیے تھا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔